معاملہ ہے عیسائی اور یہودی کا۔ قرآن نے کہا کہ بعض آیتوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خوب پڑھتے، انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرمائی کہ تبا جو یمن کا بادشاہ ہے، وہ جب 400 فضلاء اور علماء کے ساتھ جب مدینہ پہنچا، جس کو یثرب کہتے، تو فضلاء نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں جانے والا، میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے شادی بھی نہیں کی۔ دین مدین کی جو ان کا دین اس وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ۔ بے شک حق ہے۔ نبی کا میلاد یہ کہتے ہیں، معراج ربانی اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ یہ 6 ہجری کی بات۔ ایسے بھی جھوٹے پیدا ہوتے، رسول اللہ کا میلاد کائنات کے وجود سے پہلے ہوا ہے۔ قرآن اٹھائیں، سورہ آل عمران اٹھائیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ پروردگار عالم نے جب کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں کہا، او آدم، او عیسیٰ، جب تمہارے درمیان میں اپنا محبوب بھیجوں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو بتاؤ تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ تو تمام نے کہا تھا، اے رب اکبر، میں ایمان لاؤں گا اور مدد کروں گا۔ رب نے فرمایا تھا، گواہ رہنا، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہے۔ جب کائنات کا وجود بھی نہ تھا تب رسول اللہ کا میلاد منایا گیا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ رسول اللہ کا میلاد یہ 6 صدی ہجری کی بات ہے، نبی پاک پیدا بھی نہیں ہوئے ہے، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے اور کسی قصے کی کتاب نہیں ہے۔ بخاری کی شرح میں یہ بات ہے کہ تبا نے کہا کہ تم یہیں رک جاؤ گے۔ ان 400 فضلاء نے کہا ہم یہیں رک جائیں گے۔ کہا کہ رک جاؤ گے تو پھر ہم وہاں کیوں جائیں، ہم بھی یہیں رک جاتے ہیں۔ وہ رک گئے اور پھر بادشاہ نے کہا رک ہی گئے ہیں تو رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان تمام فضلاء نے کہا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنی کتابوں کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے جو مکے میں پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد مدینہ ہجرت کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نبی میرے زمانے میں پیدا ہو جائے اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میں نبی کا خیر مقدم کروں، نبی کا میلاد مناؤں، نبی کا استقبال کروں۔ ابھی مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے ہیں، 1000 سال باقی ہے نبی کے آنے میں، لیکن آمد کے نقارے آج بجائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس یثرب میں منایا جا رہا ہے جس یثرب میں مصطفیٰ کب آئیں گے؟ مصطفیٰ ہجرت کریں گے، مصطفیٰ ہجرت کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد کتنا حسین انداز میں منایا گیا۔ کیا کیا؟ تبے اول نے وہاں سے پیسہ منگایا، پیسہ منگانے کے بعد ان فضلاء کے لیے اس نے گھر لگا دیے۔ یہاں تک کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں 1 منزلے کا مکان پورے شہر میں ہر جگہ تھا، لیکن تبے اول نے جو مکان بنایا تھا رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں ان فضلاء کو 400 مکان دیا تھا، وہ سب 2 فلور کے تھے، 2 منزل کے مکانات تھے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ فضلاء پھر اس میں رہنے لگے۔ پھر تبا نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ نبی اگر میرے زمانے میں نہ آ سکا تو آپ نے شادی نہیں کی ہے، ہماری اولادیں یمن میں ہے، تو بتاؤ ہماری اولادیں ان سے ملاقات نہ کریں گی؟ جو میلادی ہوتا ہے اس کی فکر کتنی بلند ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، ہم بھی میلاد کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شفیق ملت، خلیفہ حضور شفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فضلاء نے کہا پھر تو رئیس نے جواب دیا جو بڑے عالم تھے کہ میری شادی کا انتظام ہو۔ پھر 400 باندیوں کو خریدا گیا،
واہ میرے مصطفیٰ، جن بادیوں کو لوگ بادی سمجھتے تھے، آپ کے آنے کے بعد تو انقلاب زمانے میں آیا، جیسا فاضل نے بتایا بھی کہ انقلاب آ گیا، بیواؤں کو سہارا ملا، یتیموں کو اللہ کے حبیب نے عظیم سہارا دے دیا، مفلس و قلاص کو رسول اللہ نے بادشاہ بنا دیا، جن کو سماج میں کوئی عزت نہیں ملتی تھی رسول اللہ کے آنے سے مل گئی۔ لیکن اے اللہ کے محبوب، آپ کے آنے سے جو ملا تو وہ ملا ہی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ وہ منا، لولاخ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آقا علیہ السلام جو کچھ ہوا، لیکن آپ کے میلاد کی خوشی میں 400 بیویوں کو ایک شوہر مل رہا ہے، جن کو آج باندی بنایا جا رہا تھا ان کو آج شوہر مل رہا ہے، جن کو یہاں سے وہاں بیچا جا رہا تھا ان کو مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں طب اول نے خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا ہے۔ آپ بتائیں ایک ٹوپی اگر مارکیٹ سے آپ خریدیں تو 30-40 کی ٹوپی ہوتی ہے، ایک عورت کو مصر کے بازار سے یا عرب کے بازار سے خریدنا بہت اہم بات ہے، لیکن 400 کو خریدا جا رہا ہے، اس کے بعد تمام فضلہ سے شادی ہو جاتی ہے۔ تو اول نے کہا شادی تو ہو گئی، گھر تو بس گئے، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ رب کا محبوب، وہ عرش کا ستارہ اس زمانے میں نہیں آئے گا۔ اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کل میدان محشر ہوگا اور لواء الحمد کے سائے میں تمام امتیں جمع ہوگی، سب لوگ تعریف کر رہے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ اس وقت ہم کھڑے ہو کر یہ تو کہیں گے آپ کا زمانہ ہم نے نہیں پایا تھا، لیکن آپ کا میلاد ہم نے 1000 سال پہلے منایا ہے۔ مسلمانوں جو میلاد مناتا ہے وہ طب اول کی اولادوں میں سے ہے۔ یہ بات کا فیصلہ بالکل اخیر میں کر دوں گا، لیکن واقعہ تو کمپلیٹ ہو جائے، واقعہ تو مکمل ہو، واقعہ جیسے مکمل ہو تقریر مکمل ہے۔ طب اول نے کہا تھا ایک خط لکھ رہا ہو، اور طب اول نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد لکھا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور خط کو رئیس کو دیا، یعنی ان 400 فضلہ میں جو سب سے بابرکت تھا، سب سے بڑا اور بزرگ تھا، اس کو دیا۔ اپنی انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد سونے کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد سونے سے مہر لگا دی۔ اے آمنہ کے لال آپ کی آمد ہو رہی ہے تو انسان صرف مہر نہیں لگا رہا ہے بلکہ وہ سونے کو مرمّہ کرتا ہے، سونے کو پگھلاتا ہے اور رسول اللہ کے آپ کی آمد کی خوشی میں آپ پر مہر لگا دیتا ہے کہ آپ کا خط آپ کو پہنچ جائے۔ یقین جانے علامہ عینی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابو ایوب انصاری کوئی اور نہیں ہے بلکہ طب اول نے جن 400 فضلہ کو بنایا تھا ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد کا نام، ایک بیٹے کا نام، طب اول کے بیٹے کا نام ابو ایوب انصاری ہے۔ مسلمانوں فیصلہ کرو جو میلاد مناتا ہے وہ ابو ایوب انصاری کی اولاد سے ہوگا یا ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو میلاد کا منکر ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اتوا سے اس کا تعلق ہے، کہیں نہ کہیں شیبہ سے ہے، کہیں نہ کہیں ابو جہل سے ہے۔ اس لیے فیصلہ ہو گیا رسول اللہ کے جو میلادی ہے وہ رسول اللہ کے عاشق ہے، اور رسول اللہ کے جو میلادی نہیں وہ رسول اللہ کے حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ یا سلام۔ دشمن شدت بولے ہیں سب زیادہ